واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں،
ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔